ناظرین، ہر ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈز میں ہم دیکھیں گے کہ آخر کار زینیا اور سیرت اپنے برے انجام کی طرف پہنچ چکی ہیں، لیکن ایک طرف سیرت ہے جسے پھر بھی اپنی غلطیوں کا اور گناہوں کا احساس ہو رہا ہے، لیکن زینیا کی اکڑ اور غرور برباد ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے، کیونکہ سیرت جب زینیا سے کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے یہ سب فریال کی خاموش آہوں اور بد دعاؤں کا نتیجہ ہے جو آج ہم دونوں یوں برباد ہو گئے ہیں، تو زینیا بڑے غرور سے اپنی ماں سے کہتی ہے بس کر جائیں، فریال کوئی ایسی بھی چیز نہیں ہے جس کی دعائیں یا بد دعائیں عرش تک پہنچ جائیں، کیونکہ لگتا یہی ہے کہ زینیا کو ابھی تک یہی خوش فہمی ہے کہ شہرام نے غصے میں آ کے صرف زبانی ہی طلاق بولی ہے نا، ابھی تک کوئی ریٹن نوٹس تو نہیں دیا۔ تو کچھ دن غصہ ختم ہو جانے کے بعد جب زینیا ایک دفعہ پھر تیار شیار ہو کے شہرام کے سامنے جائے گی تو زینیا کی خوبصورتی دیکھ کے اور اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے شہرام اپنا فیصلہ واپس لے لے گا اور زینیا کے معافی مانگنے پہ شاید ہمیشہ کی طرح پھر سے معاف کر دے گا، لیکن زینیا نہیں چاہتی کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے اور یہ رشتہ دوبارہ کبھی جڑنے والا نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر فیروز کی بات کریں تو ناظرین، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ فیروز دل کا برا نہیں ہے، کیونکہ جب فریال کو پولیس اریسٹ کر کے گئی تھی تو فیروز نے اپنی ماں کے سامنے احتجاج کیا تھا کہ مجھے فریال کے پیچھے جانا چاہیے۔ یہ تو فیروز کی ماں ہے جس نے اسے سختی سے روک دیا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی، پہلے ہی اس سب کی وجہ سے ہمارے خاندان میں بہت بدنامی ہو چکی ہے، اب تم اس لڑکی کے پیچھے جاؤ گے تو مزید بدنامی ہوگی۔ اور فیروز صرف اپنی ماں کی وجہ سے رک کے بیٹھ گیا تھا، ہاں یہ ٹھیک ہے اسے اس وقت اپنی ماں کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی، لیکن اب جب کہ فریال ہر طرف بدنام ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی فیروز کو جب پتہ چلتا ہے کہ فریال گھر واپس آ گئی ہے تو فیروز فریال کو کال کرتا ہے اور جو کچھ فریال کے ساتھ ہوا نہ صرف اس کا افسوس کرتا ہے بلکہ معذرت بھی کرتا ہے کہ مجھے تمہارے پیچھے آنا چاہیے تھا۔ فیروز ابھی بھی فریال کو اپنانے کو تیار ہے، حالانکہ شاید کوئی اور لڑکا ہوتا تو یوں کسی لڑکی کے ایک بھی رات تھانے میں گزارنے کے بعد کبھی اس سے شادی کو تیار نہ ہوتا۔ یہاں سے فیروز کی سنسیریٹی صاف نظر آتی ہے، لیکن فریال پھر بھی فیروز کو اتنی باتیں سناتی ہے کہ آپ کی محبت کے اور ساتھ نبھانے کے سارے دعوے اور وعدے جھوٹے نکلے، آج کے بعد مجھ سے بات کرنے کی، مجھے کانٹیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، اپنی جگہ پہ تو فریال بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر فیروز کا مقابلہ شہرام اور زرار سے کیا جائے تو ان کی نسبت مجھے لگتا ہے کہ فیروز کی محبت پھر بھی تھوڑی زیادہ پائیدار ہے۔ بہرحال دوسری طرف شہرام کے پیرنٹس اگرچہ زینیا کو واقعی پسند نہیں کرتے تھے، خاص طور پہ جب سے نشاط بیگم کے سامنے زینیا کی ساری چالاکیاں آئی تھیں کہ کس طرح شہرام سے شادی کرنے کے لیے زینیا اور سیرت نے ہمیشہ ہی فریال کو مہرہ بنایا، لیکن یہ سن کے کہ شہرام نے زینیا کو طلاق دے دی ہے، شہرام کے ماں اور باپ سناٹے میں آ جاتے ہیں کہ بیٹا ہماری فیملی میں تو کبھی کسی نے طلاق نہیں دی، تمہیں اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے جو کچھ زینیا نے کیا اس کی سزا بنتی تھی، لیکن اسے ایک موقع مزید دینا چاہیے تھا۔ لیکن شہرام اپنے ماں باپ سے صاف کہہ دیتا ہے کہ پہلے جب آپ لوگ مجھے زینیا کی برائیاں بتاتے تھے تو میں تب بھی زینیا کو چھوڑنے کا نہیں سوچتا تھا، کیونکہ تب میں زینیا سے محبت کرتا تھا، لیکن اب جب کہ مجھے زینیا سے شدید نفرت ہو چکی ہے تو میں اسے اپنی زندگی میں مزید ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر لگتا یہی ہے ناظرین کہ نشاط جو شہرام کو احساس بھی دلاتی ہے کہ اس سب میں اگر کسی کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف فریال ہے، اور شاید نشاط ہی شہرام سے کہے گی کہ اب اگر تم زینیا کو اپنی زندگی سے نکال ہی چکے ہو تو بہتر ہے کہ تم فریال سے نکاح کر لو، کیونکہ اتنی بدنامی کے بعد تو اب فریال کا ہاتھ کوئی نہیں تھامے گا، اور سمین اور فریال دونوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں، اگر تم فریال کا سہارا بنتے ہو تو میرے خیال سے فریال اور سمین اپنے پرانے تمام دکھ بھول سکتی ہیں، کیونکہ ڈرامے کے لاسٹ میں ہمیں شہرام اور فریال کی نہ صرف شادی دکھائی جائے گی بلکہ یہ بھی دکھایا جائے گا کہ شہرام فریال سے پوچھے گا کہ کیا کبھی آپ نے کسی سے سچی محبت کی ہے،
اب فریال ظاہر ہے کہ شہرام سے نکاح کے بعد بتا تو نہیں سکتی کہ ہاں اس نے بھی زندگی میں ایک بار سچی محبت کی ہے اور ٹھیک شہرام کی طرح ٹھوکر بھی کھائی ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ فریال زرار سے بے لوث محبت کرتی تھی۔ بہرحال یہاں پر شہرام فریال کو صاف بتا دے گا کہ میں آپ سے محبت کے دعوے تو نہیں کر سکتا، کیونکہ محبت تو میں کسی اور سے کر چکا ہوں، ہاں البتہ یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور آپ کا سہارا بنوں گا۔ لیکن فی الحال تو بات کریں گے سدرا کی، جسے زینیہ اور شہرام کی طلاق کا پتہ چلتا ہے تو وہ فریال کو کال کر کے اس بارے میں بتاتی ہے، اور وہی فریال جس کی زندگی زینیہ نے تباہ و برباد کر دی، لیکن جب اسے زینیہ کی طلاق کا پتہ چلتا ہے تو وہ کافی شاکڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ شاید اسے یہی لگتا تھا کہ زینیہ کی زندگی کبھی تباہ و برباد نہیں ہو سکتی، زندگی تباہ و برباد صرف فریال جیسے غریب لوگوں کی ہی ہوتی ہے۔ اب جا کے فریال کو یقین آ جائے گا کہ اس کی ماں اسے صحیح کہتی تھی کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جس دن زینیہ اور سیرت بھابی پکڑ میں آئیں تو کہیں کی نہیں رہیں گی۔ اب یہ سننے کے بعد فریال کو اپنی ماں کی دوسری بات پر بھی یقین آ جائے گا کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ فریال سوچے گی اس کا مطلب ہے کہ مجھے بھی میرے صبر کا پھل ملنے والا ہے۔ تو ناظرین وہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ شہرام کی صورت میں فریال کو صبر کا پھل مل جائے گا، اور چونکہ دونوں ہی بہت اچھی نیچر کے ہیں تو آگے چل کے ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھنے کے بعد ان دونوں کو آپس میں محبت بھی ہو جائے گی۔ اور جہاں تک بات کریں گے سیرت کی، تو مجھے یہی لگتا ہے کہ اب جا کے اسے سچ میں اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے کہ اس نے اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا، وہ جو مہک کو زرار کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی۔ زرار اسی مہک کی خاطر سیرت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو سیرت زرار اور مہک سے جا کے اپنے کیے کی معافی مانگے گی اور ہو سکتا ہے گھر واپس آنے کا بھی کہے، جبکہ لگتا یہی ہے کہ زرار جو اپنی ماں سے محبت تو کرتا ہے، اور مہک بھی سیرت کو جب یوں روتے ہوئے دیکھے گی تو وہ دونوں سیرت کو معاف تو ضرور کر دیں گے، لیکن گھر واپس آنے سے صاف انکار کر دیں گے، کیونکہ اب زینیہ جو طلاق لے کے ہمیشہ کے لیے گھر آ چکی ہے۔ اور اصل مزہ تو اس وقت آئے گا جب فریال اور شہرام کی شادی ہوگی اور زینیہ کو پتہ چلے گا کہ جس فریال کو برباد کرنے کی اس نے کوشش کی تھی وہ فریال اب شہرام کے نکاح میں ہے۔ اور یقیناً نشاط اور شانزے بھی بہت خوش ہوں گی، کیونکہ نشاط تو ہمیشہ سے ہی فریال کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ اب یہ نہیں پتا کہ زینیہ کو صرف یہی سزا ملے گی یا اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی ہوگی، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا کہ جب شہرام فریال کی ضمانت کے لیے پولیس اسٹیشن گیا تھا تو پولیس آفیسر نے شہرام سے کہا تھا کہ جھوٹی FIR کٹوانے کے جرم میں اصولاً تو آپ کی بیوی کو اس وقت حوالات میں بند ہونا چاہیے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا زینیہ کے لیے اتنی ہی سزا کافی ہے کہ شہرام فریال سے شادی کرنے والا ہے، یا پھر آپ زینیہ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔